بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. عزیز طلباء، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر کا 29واں باب جس عنوان کے تحت اور جس باب کے تحت ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے، شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں باب ذکری مرضی القلب و موتی، باب ذکری مرضی القلب و موتی ہی۔ اس باب کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کا دل بیمار ہوتا ہے اور آدمی کے دل کو موت بھی لاحق ہوتی ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جس طرح مختلف عوارض کی وجہ سے ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے، کبھی سردی لگتی ہے، کبھی بخار لگتا ہے، کبھی سر درد ہوتا ہے، اور ہمارا جسم مختلف اذیتوں سے گزرتا ہے، من وعن وہی معاملہ آدمی کے دل کا بھی۔ آدمی کا دل کبھی توانا ہوتا ہے، کبھی بیمار ہو جاتا ہے، اور کبھی اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ موت بھی لاحق ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح ایک آدمی کو اپنے جسم کی فکر کرنی چاہیے، اور اگر ہمارے جسم کو کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے تو ہم علاج و معالجہ کراتے ہیں، اسی طرح اگر ہمارا دل بیمار ہو جائے تو ہمیں اپنے دل کی اصلاح اور علاج کی کوشش کرنی چاہیے۔ دل بیمار کیسے ہوتا ہے؟ جس طرح میں نے کہا کہ ہمارا جسم مختلف عوارض کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے، اسی طرح ہمارا دل نفاق کی وجہ سے، کذب کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، بدعت کی وجہ سے، اور مختلف معصیت کی وجہ سے، مختلف گناہوں کی وجہ سے ہمارا دل بیمار ہوتا ہے۔ اور جب ہمارے دل کے اوپر گناہوں کا بوجھ جب بڑھ جاتا ہے، گناہوں کا جب بوجھ بڑھ جاتا ہے اور دل کے لیے جب وہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے تو وہی دل کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے، یعنی اس پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آدمی بعد میں لاکھ تدبیر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی کوئی تدبیر بعد میں کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے جسم کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، اعضاء و جوارح کی، اسی طرح خاص طور سے ایک مسلمان کو اپنے دل کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ اس کا دل بیمار نہ ہو اور اس کا دل نہ مرے، یا کہ موت لاحق نہ ہو۔ شیخ رحمہ اللہ نے دل کے امراض سے متعلق اور دل کی موت سے متعلق قرآن کریم کی 2 آیتیں اور 2 حدیثیں بیان کی۔ 2 آیتیں اور 2 حدیثیں ہیں۔ سب سے پہلے شیخ رحمہ اللہ نے آیتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا دل سے متعلق، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ کیا، اور منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا فی قلوبہم مرض، ان منافقوں کے دلوں میں کیا ہے؟ مرض ہے،
بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کے مرض میں اضافہ کر دیا، زیادتی کر دی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ایسے منافقوں کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے، ایسا عذاب جس کو برداشت کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں رکھتا۔ دنیا میں کوئی اگر ہمیں اذیت دے، تکلیف دے، بعض تکلیفیں آدمی گوارا کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، انگیز کر لیتا ہے، لیکن آخرت کے عذاب کو برداشت کرنے کی کسی کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہو سکتی۔ معمولی عذاب بھی دنیا کی تکلیف سے کئی سو گنا زائد ہوگا۔ بعض لوگ اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھ لیں گے، جو ہوگا جھیل لیا جائے گا۔ ایسے لوگ کم فہم ہیں، کم عقل لوگ ہیں، جو اللہ رب العالمین کے عذاب کو برداشت کرنے کے بارے میں کہتے ہیں یا ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے کہا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ دل بیمار ہوتا ہے، اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ دل بیمار ہوتا ہے، اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ کذب عذاب علیم کا باعث ہے۔ کذب، جھوٹ بولنا، اور پہلے بتلایا گیا تھا کہ جھوٹ بولنا بھی کیا ہے، منافقوں کی علامت ہے، اور حدیث سے بھی پتہ چلا تھا کہ منافقین کی چند اہم علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے، جھوٹ بولنا ہے۔ خیر، شیخ رحمہ اللہ نے اس آیت کو جو یہاں پر بیان کیا ہے وہ یہ ثابت کرنے کے لیے بیان کیا ہے کہ آدمی کا دل بیمار ہوتا ہے، اور پتہ یہ چلا اس اعتبار سے سارے لوگوں کا دل ایکسا نہیں ہوتا ہے۔ ظاہر میں آپ کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن اس کے دل کو اگر آپ ٹٹول کر دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اس آدمی کا دل کیا ہے، بیمار ہے۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آدمی کا دل بیمار ہے؟ آدمی کے اعمال سے، آدمی کے ظاہری اعمال سے، اس کے کرتوت سے، اس کے کارنامے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا دل صحیح ہے یا ہے کہ بیمار ہے۔ آپ کا دل جیسا ہوگا نا، آپ کے اعمال بھی ویسے ہوں گے۔ دل صحیح ہوگا، اعمال صحیح ہوں گے۔ دل بیمار ہوگا، دل خراب ہوگا، دل فاسد ہوگا، آپ کے اعمال بھی کیا ہے، فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے کہ دل کا اثر آدمی کے پورے جسم پر رونما ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ دوسری آیت شیخ رحمہ اللہ نے جو ذکر کی، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اس آیت میں بھی منافقوں کا تذکرہ ہے۔ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 60 اور 61 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، کہا اللہ تعالیٰ نے اگر اب بھی یہ منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور وہ لوگ جو مدینے میں غلط افواہیں اڑانے والے ہیں، یہ منافقین کے اعمال تھے کہ منافقین یہ ان کے دل بیمار ہوتے تھے، اور وہ مدینے میں افواہ پھیلایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کا یہ لشکر فلاں جگہ گیا اور شکست کھا گیا، مسلمانوں کو مغلوبیت ہو گئی، مسلمان کو ہزیمت مل گئی۔ یہ ساری افواہیں منافقین مسلمانوں کے خلاف پھیلاتے تھے، اسی کی طرف اشارہ اللہ رب العالمین نے کیا۔ اور وہ لوگ جو مدینے میں غلط افواہیں اڑانے والے ہیں، اور کہا اگر یہ باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کی تباہی پر مسلط کر دیں گے، پھر تو وہ چند دن ہی آپ کے ساتھ اس شہر میں رہ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، وہ لوگ جو مدینے میں افواہیں پھیلاتے ہیں، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، ہم آپ کو یعنی مسلمانوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیں گے، اور آپ ہی کو ان کی تباہی کا سبب بنا دیں گے، اور وہ پھر مدینے میں بہت زیادہ دنوں تک ٹھہر کے
نہیں سکیں گے، رک نہیں سکیں گے، الا قلیلا، سوائے چند دنوں کے، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ اور منافقوں سے متعلق اللہ رب العالمین نے کہا ان پر پھٹکار برسائی گئی، یعنی اللہ رب العالمین ان کے اوپر لعنت کی ہے، ان کے اوپر پھٹکار کی ہے، جہاں بھی مل جائیں پکڑے جائیں اور خوب انہیں ٹکڑے کو ٹکڑے کیا جائے، یعنی ان کے خلاف قتال کیا جائے، ان سے جنگ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ کفار اور مشرکین سے متعلق یہ آیت نازل فرمائی، اور اس آیت کو شیخ رحمہ اللہ نے اس بات کی علامت اور شاہد کے طور پہ ذکر کیا ہے کہ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، کہ منافقوں کا دل بیمار ہوتا تھا۔ اور یہ بھی ثابت کیا شیخ رحمہ اللہ نے کہ آدمی کا دل دو طرح کا ہوتا ہے، کبھی دل صحیح ہوتا ہے اور کبھی کیا ہے، بیمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان دونوں آیتوں کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے دو حدیثیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه، بہت مشہور روایت ہے یہ، اور جامع ترمذی کی روایت ہے۔ علامہ البانی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند کو حسن اور صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا، جب کوئی مومن کوئی گناہ کرتا ہے، یعنی کہ کسی مومن سے کسی گناہ کا صدور ہوتا ہے، صادر ہوتا ہے، کانت نقطة سوداء فی قلبہ، تو اس ایک گناہ کی وجہ سے ایک سیاہ دھبا اس کے دل پہ پڑ جاتا ہے۔ اور آگے بتلایا جائے گا کہ کیسے سیاہ دھبا اس کے دل پہ پڑتا ہے، اس کی تفسیر تابعین نے کیسے کی ہے۔ خیر پہلے حدیث دیکھیے، ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فإن تاب، اگر وہ مومن توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، اور جو گناہ کر رہا ہوتا ہے اسے باز آ جاتا ہے، اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے گناہ سے تائب ہو جاتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، سقل قلبہ، تو جو دل پہ دھبا لگا تھا وہ دھبا کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ وَإِن زَادَ زَادَتْ، لیکن آدمی کیا ہے، گناہ نہ کرے بلکہ گناہ پر گناہ کیے جائے، گناہ پر گناہ کیے جائے، زادت جو نقطہ ہوتا ہے، جو سیاہ دھبا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا رہتا ہے، اضافہ ہوتا رہتا ہے، زادت، تو وہ دھبا بڑھتا رہتا ہے، حتی تعلو قلبہ، یہاں تک کہ اس کا پورا دل کیا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، پورے دل پہ وہ سیاہی کیا ہوتی ہے، چھا جاتی ہے، غالب آ جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ، کہا کہ یہی کیا ہے، ران ہے، یہی کیا ہے کہ آدمی کے دل کے اوپر دھبا کا لگنا اور توبہ استغفار نہ کرنے کی وجہ سے پورے دل پہ سیاہی کا چھا جانا، یہی کیا ہے، دراصل ران ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قرآن کریم میں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا، ان کے قلوب اور ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ تو دراصل ران کا مطلب کیا ہے کہ دل کے اوپر سیاہی کا لگ جانا، دل کے اوپر کالے دھبے کا پڑ جانا، یہی ران ہے۔ اس ران کی تفسیر دیکھیے، مشہور تابعی مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں، بلکہ عامش کہتے ہیں، عامش کہ مجاہد نے ہمیں اپنے ہاتھ سے ران کے بارے میں سمجھایا کہ ران ہوتا کیسے ہے۔ کہا کہ یہ ہتھیلی جو ہے، یہ مان لیجیے آپ کیا ہے، دل ہے، یہ ہتھیلی ہماری اور آپ کی یہ کیا ہے، دل ہے، اور جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس دل کے اوپر کیسے دھبا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انگلی کو کیا ہے، آپ ہتھیلی پر رکھیں، دیکھیے کتنی جگہ لیا، پھر کیا ہے دوسری انگلی کو رکھیں، پھر تیسری انگلی کو رکھیں، پھر کیا ہے چوتھی، اور اس طرح بند کر لیں، گویا کیا پورا دل آدمی کا کیا گناہ کرتے کرتے دھبا پڑتے پڑتے کیا ہو گیا، بند ہو گیا۔
پورا سیاہ ہو گیا آدمی کا دل، اور پھر جب پورا سیاہ ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یہی کیا ہے؟ ران. اور اسی کے بعد اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اس کے اوپر کیا ہے؟ مہر کیا ہے؟ لگا دیتا ہے. مہر لگا دیتا ہے. گویا وہ اس آدمی کا دل کوئی خیر قبول کرنے کے لیے تیار کیا ہے اور آمادہ کیا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. خیر، اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ آدمی کا دل بیمار ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے. آدمی کا دل بیمار ہوتا ہے، زنگ آلود ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین مہر اس پر لگا دیتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے. اس لیے ہر آدمی کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کا دل صاف و شفاف ہو، اس کا دل بالکل کیا ہے؟ سفید ہو، اور کسی طرح کا کوئی دھبا اس کے دل پر نہ رہے. اسی طرح بعض لوگوں نے کہا کہ آپ دیکھیے، یہ آئینہ دیکھا کبھی آپ لوگوں نے؟ آئینہ دیکھیں آپ، سفید کپڑا دیکھیں آپ، اس کے اوپر اگر کوئی سیاہی لگ جائے، کوئی گرد و غبار ہو تو فوراً کیا ہے؟ سمجھ میں کیا ہے؟ آ جاتا ہے. گویا آدمی کا دل کیا آئینے کی طرح ہے. اب اگر کوئی دھبا پڑتا ہے تو صاف کیا ہے؟ اور اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے چہرے پر اور آپ کے کپڑے پہ کیا ہے؟ یہ دھبا ہے. تو اسی طرح اگر ہمارا دل صاف ستھرا ہوگا تو ہمیں سمجھ میں آئے گا ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، ہم سے چوک ہو رہی ہے، ہم سے گناہ کا کام ہو رہا ہے. لیکن آدمی کا دل جب کیا ہے؟ زنگ آلود ہو جائے، گناہ کرتے کرتے کالا پڑ جائے، مر جائے، پھر آدمی کو اپنی غلطیوں کا احساس، اپنے گناہوں کا احساس کیا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. خیر، شیخ رحمہ اللہ نے دوسری اور آخری جو حدیث بیان کی ہے اس باب سے متعلق، اس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث مسند احمد کی، یہ حدیث مسند احمد کی ہے. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وعن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القلوب اربعۃ. القلوب اربعۃ. ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ دل کیا ہے؟ صرف ایک ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ دل کیا ہے؟ چار ہے. ایک ہونے کے باوجود کیا ہے؟ اس کی چار قسمیں. اعمال کے اعتبار سے یا کہ اپنے کارنامے کے اعتبار سے دل کیا ہے؟ چار طرح کا ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا القلوب اربعۃ، کہ دل چار قسم کے ہوتے ہیں. سب سے پہلی قسم دل کی، قلب اجرد فیہ مثل السراج یظہر. قلب اجرد فیہ مثل السراج یظہر. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی قسم یعنی خالص اور صاف دل. پہلے دل کی پہلی قسم کیا ہے؟ یہ اجرد جو ہے یہ عاری کے معنی میں، اجرد عاری کے معنی میں ہے. اور ایسی چیز کو اجرد کہتے ہیں جس میں کوئی چیز کیا ہے یا کسی طرح کی کوئی آمیزش نہ ہو، کوئی ملاوٹ نہ ہو. مثال کے طور پہ اگر خالص دل وہ دل ہے جس دل کے اندر کوئی نفرت نہ ہو، کوئی کدورت نہ ہو، کسی قسم کا گناہ نہ ہو، تو یہی کیا ہے؟ دل کیا ہے؟ خالص دل ہے، جس کو حدیث میں کیا کہا گیا؟ قلب اجرد کہا گیا. قلب اجرد فیہ مثل السراج یظہر. کہا کہ پہلا خالص اور صاف دل جو چراغ کی طرح روشن ہوتا ہے. ایسا دل جو خالص و صاف ہو اور چراغ کی طرح منور ہو، چراغ کی طرح کیا ہے؟ روشن ہو. یہ دل کی پہلی قسم ہے. دوسری قسم کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَقَلْبٌ أَغْلَفٌ مَرْبُوطٌ بِغِلَافِهِ. وَقَلْبٌ اغلف مربوط بغلافی. کہا دوسری قسم پردے میں بند دل. مغلوف یعنی بند دل، پردے میں بند دل، جس سے پردہ ہٹ ہی نہیں سکتا. ایسا دل جو کیا ہو؟ غلاف کے اندر ہو، جو غلاف کے اندر کیا ہو؟ بند ہو، جو پردے میں ہو اور اس کا پردہ کیا اس سے کیا ہٹ کیا ہے؟ نہ سکے. کہا دوسرے وقلب اغلف، اور پردے میں بند دل، مربوط بغلافی، جو اس کے اوپر کیا ہے؟ پردہ پڑا ہوا، اور پردہ کیا ہے؟ ہٹ ہی کیا ہے؟ نہیں سکتا. پردہ کیا ہے؟ اس کو باندھے ہوا، مربوط ہے، بندھا ہوا، وہ پردے سے گھرا ہوا دل ہے. آگے یہ بات بتلائی جائے گی کون سا دل کس کا ہے، کون سا دل کس آدمی کا ہوتا ہے. تیسری جو قسم ہے وقلب منکوس. وقلب منکوس، الٹا ہوا دل، الٹا دل. منکوس مقلوب کو کہتے ہیں، منکوس مقلوب کو کہتے ہیں. وہ ایسی چیز جو کیا ہے؟ الٹ دی گئی ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری قسم کہ وقلب منکوس وقلب مصفح. چوتھی قسم وقلب مصفح. اور چوتھی قسم دل کی
وہ دل جو کیا ہو، دو رخا ہو، دو رخا، مصفح کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کا دو رخ ہو، ایسی چیز جس کا لہو وجہان، مصفح کہتے ہیں ایسی چیز لہو وجہان جس کے دو چہرے ہوں، رخ اسی کو اردو میں کہتے ہیں، یعنی ایسا دل جو کیا ہو، دو رخا ہو، یعنی کہ دو کیا ہے اس کا چہرہ ہو، دو زاویہ اس کا ہو، دو رخ اس کا ہو۔ خیر اب یہاں سے آگے دیکھیے کہ یہ جو چار قسمیں ہیں دل کی، پھر سے سنیں۔ سب سے پہلی جو قسم ہے خالص اور صاف دل جو چراغ کی طرح روشن ہوتا ہے، دوسرا پردے میں بند دل جس سے پردہ ہٹ ہی نہیں سکتا، تیسرا الٹا ہوا دل، چوتھا دو رخا دل۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ تفصیل بیان کی کون سا دل کس کا ہے یا کس آدمی کا کون سا دل ہوتا ہے، کہا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فَأَمَّا، یہاں سے اب تشریح شروع ہو رہی ہے، فَأَمَّا الْقَلْبُ الْأَجْرَدُ فَقَلْبُ الْمُؤْمِنِ، کہا کہ جو صاف ستھرا جو دل ہے وہ کس کا دل ہوتا ہے، مومن کا دل ہوتا ہے، مومن کا دل ہوتا ہے۔ فَأَمَّا الْقَلْبُ الْأَجْرَدُ فَقَلْبُ الْمُؤْمِنِ فَسِرَاجُهُ فِيهِ نُورٌ، اور اس کا چراغ کیا ہے، اس کی روشنی، یعنی اس کے اندر جو ایمان ہوتا ہے وہ اس کو منور رکھتا ہے، وہ اس کو روشن رکھتا ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَسِرَاجُهُ فِيهِ نُورٌ، اس کا چراغ اس کا نور ہے۔ اس کے بعد کہا وَأَمَّا الْقَلْبُ الْأَغْلَفُ، اور وہ دل جو کیا ہے، غلاف میں جو بند ہے، جس کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، کہا کہ وَأَمَّا الْقَلْبُ الْأَغْلَفُ فَقَلْبُ الْكَافِرِ، ایسا دل کس کا ہوتا ہے، کافر کا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی اثر کیا ہے نہیں ہوتا ہے۔ اب لاکھ حق سنائیے، سچ سنائیے، قرآن سنائیے، حدیث سنائیے، اقوال سلف سنائیے، لیکن اس کے اوپر کوئی اثر کیا ہے نہیں ہوتا ہے، گویا وہ بند دل ہے، بے اثر دل ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَمَّا الْقَلْبُ الْأَغْلَفُ فَقَلْبُ الْكَافِرِ وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمَنْكُوسُ، اور منکوس جو دل ہے الٹا، جس کا دل الٹا ہے، الٹ گیا ہے، وہ کس کا دل ہے، فَقَلْبُ الْمُنَافِقِ الْخَالِصِ، فَقَلْبُ الْمُنَافِقِ الْخَالِصِ، وہاں آدمی وہ دل جو کیا الٹا ہوا ہے یا الٹ گیا ہو، وہ کس کا دل ہوتا ہے، خالص منافق کا ہوتا ہے۔ ایسا منافق جو مکمل طور پہ کیا ہے، اپنے نفاق سے پر ہو، اور جس کے اندر نفاق کی ساری علامتیں کیا ہے پائی جاتی ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں، منافق خالص کہتے ہیں یا خالص منافق کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَقَلْبُ الْمُنَافِقِ الْخَالِصِ عَرَفَ الْحَقَّ ثُمَّ أَنْكَرَ، اور ایسا منافق جو کیا ہے، حق کو جان بوجھ کر کیا کرے، انکار کرے، حق کا جان بوجھ کر انکار، جانتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اس کے باوجود کیا ہے، حق کا انکار کر دیتا ہے۔ تو گویا وہ ایسا منافق ہے جو حق پانے کے باوجود کیا ہے، حق کو کیا ہے، چھوڑ دیا، اور حق کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمَنْكُوسُ فَقَلْبُ الْمُنَافِقِ الْخَالِصِ عَرَفَ الْحَقَّ ثُمَّ أَنْكَرَ۔ چوتھی جو قسم ہے وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمُصَفَّحِ، کہ دو رخا دل، یہ کس کا ہوتا ہے بھائی، دو رخا دل، دو چہرہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو رخا دل وہ دل ہے فَقَلْبٌ فِيهِ إِيمَانٌ وَنِفَاقٌ، فَقَلْبٌ فِيهِ إِيمَانٌ وَنِفَاقٌ، دو رخا دل وہ ہے جس کے اندر ایمان بھی ہو اور نفاق بھی ہو، جس کے اندر ایمان بھی ہو اور نفاق بھی ہو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی مثال اور نفاق کی مثال دی ہے، کہا کہ ایمان جو ہے اس کے دل میں، ایمان کا جو حصہ، اس کی مثال کیا ہے، سبزی کی طرح، اس کی مثال کس کی طرح ہے، سبزی کی طرح ہے۔ کہا اللہ کے نبی وَمَثَلُ الْإِيمَانِ فِيهِ كَمَثَلِ الْبَقْلَةِ، كَمَثَلِ الْبَقْلَةِ، بقلہ سبزی کو کہتے ہیں۔ کہا کہ وَمَثَلُ ساگ کو بھی کہتے ہیں، سبزی کو بھی کہتے ہیں۔ کہا کہ وَمَثَلُ الْإِيمَانِ فِيهِ كَمَثَلِ الْبَقْلَةِ، کہ اس کے اندر جو ایمان ہے اس کی مثال کس کی طرح ہے، سبزی کی طرح ہے۔ يَمُدُّهَا الْمَاءُ الطَّيِّبُ، اور جب سبزی کو صاف ستھرا پانی ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے، سبزی کیا ہے، لہلہاتی ہے، سبزی میں کیا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، سبزی اچھی ہوتی ہے۔ کہا کہ كَمَثَلِ الْبَقْلَةِ يَمُدُّهَا الْمَاءُ الطَّيِّبُ وَمَثَلُ النِّفَاقِ فِيهِ، اور اس آدمی کے اندر جو نفاق ہے اس کو آپ ایسے سمجھیے کہ گویا ایک فوڑا ہے، كَمَثَلِ الْقَرْحَةِ، قرحہ کس کو کہتے ہیں، فوڑا کو کہتے ہیں،
جو فنسی جو زخم ہو جاتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ قرحہ کہتے ہیں۔ کہا کہ اس کے اندر جو نفاق ہے اس کی مثال کیا ہے؟ پھوڑے کی طرح ہے۔ کہتے ہیں یمدھا القیہ والدم، اور پھوڑا کیسے بڑھتا ہے؟ جب اس کے اندر پیپ زیادہ ہو جائے۔ پیپ ہوگا تو آپ کو کیا ہے؟ تکلیف کیا ہے؟ زیادہ ہوگی۔ خون اس کے اندر زخم کے اندر زیادہ ہوگا تو آپ کو کیا ہے؟ تکلیف ہوگی، اور مزید کیا ہے؟ زخم کیا ہے؟ بڑھے گا۔ زخم کیا بڑھے گا؟ تو یہ نفاق کیا گویا زخم ہے۔ اب دیکھیں کہ اس آدمی کے اندر کیا ہے؟ ایمان بھی ہے اور نفاق بھی ہے۔ تو ہم کیا کس چیز کا اس کے اوپر حکم لگائیں گے؟ کیا مانیں گے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہ فَأَيُّ الْمَادَّتَيْنِ غَلَبَتْ عَلَى الْأُخْرَى غَلَبَتْ عَلَيْهِ، ان دونوں میں سے جو چیز اس کے اوپر کیا ہو جائے؟ غالب آ جائے، گویا کیا ہے؟ وہی چیز کیا ہے؟ اس کے اوپر غالب ہوتی ہے، اور وہی کیا ہے؟ حکم اگر کیا ایمان زیادہ ہوگا تو اس کے اوپر کیا ہے؟ مومن کا حکم آپ لگائیں گے، اور اگر نفاق زیادہ ہوگا تو لا محالہ کیا ہے؟ نفاق کا آپ حکم لگائیں گے، اور ویسے ہی کیا ہے؟ اعمال کا صدور اس آدمی سے ہوگا۔ خیر، یہ حدیث میں نے کہا کہ مسند احمد کی ہے، اور سندن یہ حدیث کیا ضعیف، سندن یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک راوی ہیں لیث بن ابی سلیم، لیث بن ابی سلیم، شیخ مشہور محقق شعیب الارناؤوط رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کیا ہے؟ ضعیف قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ اس کے اندر لیث بن ابی سلیم ہے، اور یہی کیا ہے؟ ضعیف ہے، جس کی بنیاد پہ حدیث کیا ہے؟ سندن ضعیف ہے، لیکن معنن کیا ہے؟ درست ہے، اس لیے کہ اس معنی کی کئی ایک حدیثیں کیا ہے؟ صحیح حدیثیں موجود ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی کا دل بیمار ہوتا ہے، اور معصیت کی وجہ سے اس کے اندر بیماری اور موت تک کیا ہے؟ لاحق کیا ہے؟ ہوتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہر مسلمان کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اپنے دل کی حفاظت کیا کرنی چاہیے۔ جس طرح انسان کیا ہے؟ اپنے ظاہر جسم کی حفاظت کرتا ہے، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو سجانے اور سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح ہر مسلمان کو اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، اور دل کی حفاظت کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ دل کیا ہے؟ صحیح سالم ہو۔ حدیثوں میں کہا گیا، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ہر انسان کے اندر کیا ہے؟ جسم گوشت کا لتھڑا ہے، اگر وہ صحیح رہتا ہے سارے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ صحیح ہوتے ہیں، اگر وہ فاسد ہو جاتے ہیں تو سارا جسم کیا ہو جاتا ہے؟ فاسد ہو جاتا ہے۔ اور میں نے کہا کہ جسم کا بڑا ہی کیا کلیدی رول ہے، جسم کا بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے آدمی کے اعمال کے اندر۔ اگر آپ کا دل صحیح ہے، اعمال اچھے ہوں گے۔ اگر دل آپ کا خراب ہو جائے، فاسد ہو جائے، بیمار ہو جائے، یا کہ مر جائے، تو پھر آپ کے سارے اعمال کیا ہے؟ بیکار ہوتے ہیں، یا ہے کہ آپ سے گناہ کا صدور کیا ہے؟ زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایسے امراض سے بچائے جس کا تعلق کیا ہے؟ دل سے ہے، دماغ سے ہے، ذہن سے، یا ایسے امراض سے اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے جس کا تعلق ہماری اور آپ کی جان سے ہے، جسم سے ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔